کر تم منتے نہیں ہے، کچھ تو بات ہے حق کی، کار فرمائی میں بے وجہ یوں ہی سر کٹتے نہیں ہے۔ جناب محترم مکرم معظم میرے چھوٹے بھائی حضرت علامہ راشد محمود سومرو صاحب، آپ نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ جناب محترم راشد محمود سومرو صاحب تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الصادق الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق احترام عہدیداران، ذمہ داران، علماء اکرام، عمائدین، معززین علاقہ، میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، کافی دیر سے آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ اس ختم نبوت کے عنوان سے معنون پروگرام میں علماء اکرام کے بیانات سنے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا اور ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ رات کا بہت سارا حصہ بیت چکا ہے اور ہم سب کا عالم یہ ہے کہ سن 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 کر ہم سب سن ہو چکے ہیں، اور شاید مزید سننے کی سکت ہم میں نہیں ہے۔ میرے اوپر تو میرے دوستوں کی بہت خاص مہربانی ہے۔ میرے جماعت کے ساتھیوں نے میرے لیے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں کوئی لوہے کا بنا ہوا ہوں یا مشین کا بنا ہوا ہوں یا کوئی جن ہوں کہ نہ تھکتا ہوں نہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے چلاتے ہیں جیسے گنا مشین میں چلایا جاتا ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالی اپنی زندگی میں ہر سال اس علاقے میں ایک تقریر سالانہ کیا کرتے تھے۔ شکر ہے کہ اس علاقے والوں نے الیکشن کے بہانے مجھے یاد تو کیا اور والد کے اس علاقے کو یاد بھی دلوایا، لیکن رات کو 12 بجے جب تقریر ملے گی تو پھر ادھار ہی رہے گی۔ تقریر پھر کسی الگ موقع پر اور الگ جلسے میں کریں گے۔ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور مائک چھوڑوں گا۔ پہلی بات عنوان کے حوالے سے، جناب سرور کونین سرکار دو عالم تاجدار انبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء
شافی محشر، ساقی کوثر، بلند اور بالا قدر، رحمت کے سمندر، جس کے لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم چاہے گنہگار ہیں، چاہے سیاہکار ہیں، چاہے خطاکار ہیں، چاہے بدترین مجرم ہیں، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور یہ وعدہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے، جب تک جسم میں طاقت ہے، جب تک سانس چلتی رہے گی، جب تک اس جسم میں خون رہے گا، ہماری زبانوں پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ رہے گا۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے، مسلمان تمام چیزوں پر بات چیت کر سکتا ہے، لیکن گنہگار سے گنہگار مسلمان ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ خواجہ صاحب نے جہاں میرے اکابر علماء کی بات کی، جہاں اکابر علماء کی پارلیمانی خدمات کی بات کی، جہاں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کے پارلیمانی کردار کی طرف اشارہ کیا، جہاں خواجہ صاحب نے حضرت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے ختم نبوت کے حوالے سے پارلیمانی خدمات کی طرف اشارہ کیا، جس کے نتیجے میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان علماء کے دلائل کی روشنی میں، ان علماء کے پارلیمانی کردار کے نتیجے میں ختم نبوت کے قانون پر دستخط کی، بجا فرمایا خواجہ صاحب نے وہ رب رحمان اور رحیم اور قادر ہے، جو رب ایک فاحشہ اور بد کردار عورت کو کتے کو پانی پلانے پر جہنم سے نجات دلا کر جنت بھیج سکتا ہے، وہی رب ختم نبوت کی چوکیداری کے بدولت جہاں مفکر اسلام مفتی محمود، جہاں ان کے رفقائے کار کے مغفرت کے فیصلے کرے گا، وہی رب چاہے تو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ختم نبوت کے قانون پر دستخط ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اور وہی رب قیامت کے دن ہمیں جس طرح آج یہاں اس اللہ نے جمع کیا ہے، ختم نبوت کی چوکیداری کے صدقے قیامت کے دن جنت بھیجنے سے پہلے جناب سرور کونین کے ہاتھوں سے ہم سب کو ختم نبوت کی چوکیداری کے بدلے حوض کوثر کے جام نصیب کرے گا۔ لہذا چاہے کوئی کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، آج کے اس ختم نبوت کانفرنس سے یہ پیغام دے رہا ہے، چاہے مولوی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے طالب ہو، چاہے بزنس مین ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ مسجد میں رہنے والا ہو یا گنہگار سے گنہگار ہو، آج کے اس پروگرام سے اور اس اجتماع سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ختم نبوت کے منکروں کو برداشت نہیں کر سکتے، قائدیانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر محمد عربی کے شریعت کا نظام نافذ کریں گے۔ آپ سب انشاءاللہ کہتے ہیں؟
آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور دوسری بات، موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، جس پر میرے ساتھیوں نے بات کی، جس پر اہل علاقہ نے بات کی کہ 4 دن کے بعد بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، اور یہ نظام اور یہ عوام کی خدمت اور یہ علاقے کے مسائل اور یہ علاقے کے لوگوں کے کام آنا، یہ بھی ہمیں جناب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملا ہے۔ خواجہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وائس چیئرمین بھی رہے، چیئرمین بھی رہے، اکبر شاہ ہاشمی چیئرمین بھی رہے، اور بھی شاید یہاں بلدیاتی اداروں میں رہنے والے ساتھی موجود ہوں گے، لیکن آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بجٹ میں ایک بجٹ اسٹریٹس کے حوالے سے ہوتی ہے، گلیوں کے حوالے سے ہوتی ہے، اور بالخصوص اسٹریٹ کے لائٹنگ کے حوالے سے ہوتی ہے، میونسپل کی باقاعدہ ایک الگ بجٹ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے، میرے لاڑکانہ میں 1 سال میں 1 بلب نہیں لگا، لیکن بل میں 1 سال میں لاڑکانہ میں 10 کروڑ روپے کے بلب لگائے گئے تھے۔ تو میں اس بلب اور اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، آپ کی شاید نوجوانوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ سب سے پہلے اسٹریٹ لائٹ کس نے دی، یہ سوچ کس نے دی، یہ کہاں سے اسٹریٹ لائٹ کا نظام آیا؟ بحیثیت ایک حکمران کے، بحیثیت ایک بلدیاتی ایڈمنسٹریٹر کے، بحیثیت بلدیاتی نظام بنانے کے، کون سا وہ شخصیت تھی جس نے اسٹریٹ لائٹ لگائی؟ یہاں پروفیسر صاحب موجود ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور پڑھایا بھی ہوگا، اگر آپ میری معاونت کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ یہ میرے نوجوان یہاں موجود ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آپ نے بہت ساری کتابیں چاٹ لی، چھان لی، ساری رات آپ رٹا لگانے کے ویسے بھی ماہر ہیں۔ اگر مجھے آپ بتا دیں کہ یہ اسٹریٹ لائٹ سب سے پہلے کس نے لگائی، اس دنیا کے اندر اسٹریٹ لائٹ کا یہ سوچ کس نے دی، تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ لائٹ سب سے پہلے اگر کسی نے دی ہے اور اسٹریٹ لائٹ کی کسی نے سوچ دی ہے تو سب سے پہلے اس دنیا اور کائنات کے اندر اسلامی مملکت کے پہلے سربراہ کے حیثیت میں جناب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود سوچ دی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنی مسجد اور اپنی اسٹریٹ کے اندر یہ بلب لگانے کا نظام بنوایا۔ بحیثیت سربراہ مملکت کے کھولے حدیث کی کتابوں کو۔ آپ کی یونین کونسل کے پینل میں کتنے افراد ہیں؟ نہیں ٹوٹل 11۔ جی میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہ 11 عجیب اتفاق ہے کہ یونین کونسل کے کمیٹی میں ٹوٹل 11 ممبران ہیں جو یونین کونسل کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ عجیب اتفاق ہے، آپ کھولیں کہ یونین کونسل یا علاقہ یا ولیج یا محلہ جو آپ نام دے دیں، اس کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے یونین کونسل کے ان ممبران اور کمیٹیوں کا سب سے پہلے انتخاب کس نے کیا؟ اگر آپ اس کا پیچھا کریں گے، تعاقب کریں گے، ہسٹری کو کھولیں گے تو سب سے پہلے کائنات کے اندر بلدیاتی نظام کے درستگی کے لیے 11 رکنی کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کا ایک باقاعدہ چیئرمین بنایا گیا، جس کمیٹی کا کام تھا کہ علاقے کے مسائل، گلیوں کی بناوٹ، گلیوں کی تعمیر، اسٹریٹ لائٹ، لوگوں کے بنیادی مسائل کا حل، وہ پہلی 11 رکنی کمیٹی 11 جلیل القدر صحابہ پر، پہلے اسلامی ریاست کے حکمران
جناب سرور کونین سرکار دو عالم نے بنائی، اور اس یونین کمیٹی کا چیئرمین جناب عمر ابن خطاب 22 لاکھ مربع میل کے وقت کا حاکم اور حکمران تھا۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ نظام سرور کونین سے ملا، اگر یہ کمیٹیاں سرور کونین سے ملی، اگر یہ مردم شماری کا کانسیپٹ وہاں سے ملا، ٹیکس فری تجارت کا کانسیپٹ وہاں سے ملا، اگر یہ لوگوں کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے تمام نظام وہاں سے ملا، تو آج ہم نے کیوں کر یہ نظام چوروں، لوٹوں، لٹیروں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والوں کے حوالے کیا ہے؟ پھر ضروری ہے کہ یہ نظام جس نے دیا تھا انہی کے ورثاء کے حوالے کیا جائے۔ اور آپ نے یہاں اس یونین کونسل میں ایک عالم کو، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم 1.25 لاکھ انبیاء کے وارث ہیں، اس مولوی عبد القادر پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے پورے پینل کو 15 جنوری پر کامیاب کرائیں، تاکہ وہ اس سوچ کو لیتے ہوئے آپ کے اس علاقے کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہاں پر میں شکر گزار ہوں حاجی سرور ساسولی صاحب کا بھی، میں شکر گزار ہوں جناب شاہد صاحب، پرویز بخشی صاحب، اختر بلوچ صاحب، انور بلوچ صاحب کا بھی، کہ جنہوں نے اس خوبصورت گلدستے کو سجایا ہے اور اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، معاونت کر رہے ہیں، اس کو جتانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج علماء کا اتنا بڑا جمع غفیر، آج ہزاروں لاکھوں عالموں اور طالبوں کی جماعت، مفتیوں کی اور قرآن کے قاریوں کی جماعت کے یہ عہدیدار بھی آپ کے اس گلدستے کی نہ صرف حمایت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، بلکہ ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں۔ نہ صرف میں اپنے اس مولانا عبد القادر صاحب اور ان کے پورے پینل کے کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، نہ صرف آپ کو ان کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اپیل کر رہا ہوں، بلکہ ساتھ ساتھ یہاں جو قریبی ہماری یونین کونسلز ہیں، جس میں واجہ صاحب چیئرمین پر ہیں، جس میں الطاف مینگل صاحب ہیں، جس میں ایک اور یونین کونسل میں آپ کے قریب کتاب کے نشان پر جمعیت علماء کے امیدواران ہیں، وہاں پر آپ دیانتدار، دیندار، علاقے کے خدمتگار لوگوں کو منتخب کریں، اور اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے ووٹ کی پرچی سے، اپنے پولنگ بوتھ سے، اپنے یونین کونسل سے تبدیلی کا، انقلاب کا آغاز کریں۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تبدیلی لا سکتے ہیں، آپ چاہیں تبدیلی نہ لائیں، پھر 5 سال روتے رہیں، فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب آپ نے اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ 15 جنوری کو آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ جہاں مولانا عبد القادر 15 جنوری کو کامیاب ہوگا، جہاں ہمارے واجہ نیاز صاحب کامیاب ہوں گے، وہیں پر کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے امیدواران بھی بھرپور انداز میں کامیابی حاصل کر کے اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے، ہر ظالم سے بغاوت کے لیے، ہر مظلوم کی حمایت کے لیے، اور بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد